You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. رجب المرجب کا بابرکت مہینہ، اور اس میں امیر المومنین تاجدار حل عطا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات مبارکہ، آپ کی سیرت پاک پر آج کی گفتگو ہوگی۔ آپ لوگ توجہ سے سماعت کیجئے گا، کیونکہ میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ ہم تو سیدنا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا دیدار تو نہیں کر سکتے، لیکن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث مبارکہ روایت جو انہوں نے کی ہے، اس کے مطابق جناب سیدنا ابو بکر پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹی عائشہ، میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ صحابہ کرام حضرت علی پاک کے چہرے کو دیکھنا عبادت سمجھا کرتے تھے، اور پھر جو میں نے پہلے حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ ہم دیکھ نہیں سکتے تو ذکر تو کر سکتے ہیں، تو ذکر علی عبادہ، مولا علی پاک کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ آپ کے علم کے حوالے سے میں تفقہ فی العلم، اس حوالے سے چند معروضات آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ جو علم ہے، اس کے ساتھ جب تک کسی کے پاس حکمت نہیں ہے نا، تو وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اور پھر اگر کسی کے پاس حکمت تو ہے لیکن علم ہی نہیں ہے، وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، جب کبھی قرآن پاک نے جہاں جہاں پر بھی علم کی بات کی ہے، وہاں پر حکمت کی بات بھی ساتھ ساتھ کی ہے، اور یہ کتنا پیارا اسلوب ہے کہ میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں احادیث بیان فرمائی۔ ایک میں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ گویا پتہ چلا جو علم کی خیرات لینا چاہتا ہے وہ در حضرت شیر خدا پہ جھکے گا، اس در کا ادب کرے گا، اسے علم بھی ملے گا اور اسے حکمت بھی عطا کی جائے گی۔ ذکر مولا کائنات کو چھوڑ دینے کے بعد نہ ہی بندے کے پاس علم بچتا ہے اور نہ ہی حکمت بچتی ہے۔ آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے میں یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں، چونکہ اصل میں آپ ہیں محبت والے، آپ نے تو محبت کرنی ہے، تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ کون ایسا بدبخت ہے جو ذکر علی سے جلتا ہے۔ ہماری چونکہ یہ لائن ہے، ہم جانتے ہیں کہ سٹیجوں پر
حضرت شیر خدا کا ذکر ہو جائے، اٹھ کر ان سے مائک بھی لے لیا جاتا ہے اور روکا جاتا ہے، خبردار زیادہ علی علی نہ کرو، تم رافضی ہو جاؤ گے، تمہیں لوگ شیعہ کہہ دیں گے۔ یاد رکھیں کہ شیر خدا کا ذکر کسی مسلک کا محتاج نہیں ہے۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے وہی اس کلمہ کا حق ادا کرتے ہوئے حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر کرتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم میں آپ لوگوں کو عرض کر دیتا ہوں۔ مفہوم: بروز محشر ترازو لگے گا، نامہ اعمال پہاڑوں جتنی نیکیاں، بندہ رش کر رہا ہوگا اتنی نیکیاں میری، جب تولا جائے گا وزن 0 ہوگا، پریشان ہو جائے گا بندہ، پہاڑوں جتنی نیکیاں تھی وزن 0 ہے۔ تو مفہوم یہ حدیث پاک کا ہے، اس نے عبادات بھی کی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، حج اور زکوٰۃ بھی اس کے پلے ہوگا، سوچے گا اتنی عبادات کر کر کے آیا ہوں، پہاڑوں جتنی نیکیاں آئے، وزن کیوں نہیں ہے؟ جب اس کا پنڈورا باکس کھولا جائے گا، اسے بتایا جائے گا ساری عبادات ہیں، علی کا بغض شامل ہے، اس وجہ سے وزن 0 کر دیا گیا۔ اور میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص حجر اسود سے لے کر مقام ابراہیم تک ساری زندگی نوافل پڑھتا رہے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ساری زندگی عبادات کرتا رہے، مرتے وقت میری اہل بیت کا بغض اگر اس کے دل میں ہوا تو ساری زندگی کی عبادات رائے گاہ چلی جائے گی۔ من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، جو اہل بیت کے بغض میں مرا وہ کافر دنیا سے چلا جاتا ہے، اور من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے اسے شہادت کا رتبہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر جی اس کا مقدر ہے، جو اہل بیت کی محبت دل میں رکھتا ہے وہ بڑے نصیبوں والا ہے، اور جسے توفیق ہی نہیں ہے تو پھر ہم بھی اسے دور سے سلام کرتے ہیں، اس کا اپنا مقدر ہے۔ دیکھیں اللہ نے دوزخ کو بھی تو بنایا ہے نا، اب دوزخ میں جائیں گے نا سر، یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ دنیا میں رہ کر اوچھے ہتھ کنڈے کرنے والے، فتنے اور شرارتیں کرنے والے، دوسرے مومنین مسلمان بھائیوں کو تکلیف دینے والے، ان کے لیے تو دوزخ موجود ہے، وہ اپنی سزا وہاں پر پائیں گے، اس کے بعد وہ جنت میں جائیں گے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صحابی حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے چچا زاد ہیں، تفقہ فی العلم کے حوالے سے اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہوا تھا کہ حضور نے فرمایا علم بھی لینا چاہتے ہو، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جو چاہتا ہے علم حاصل کرے وہ دروازے سے آ کر علم حاصل کر لے، چونکہ شہر کا دروازہ کون ہے؟ حضرت شیر خدا ہے۔ جو حکمت چاہتا ہے وہ بھی دروازہ شیر خدا پر آ جائے۔ میں آپ کو ایک اور حسن بتاتا ہوں، جب ہم عام طور پر فقہ کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً سے 4 ائمہ کرام کے نام آتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دوسرا نام ہمارے ذہن میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آتا ہے، مالکی جو فقہ ہے۔ تیسرا نام ہمارے ذہن میں امام حنبل احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آتا ہے۔ چوتھا نام امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آتا ہے۔ یہ 4 فقہائے اربعہ جنہیں کہتے ہیں، ان کا نام آتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ویسے سینکڑوں کی تعداد میں فقہاء موجود ہیں، لیکن اللہ نے ان 4 کو شہرت عطا کی ہے، دنیا میں ڈھنکا بجتا ہے ان 4 کا۔ آپ جہاں کہیں چلے جائیں، کبھی کوئی مالکی نظر آئے گا، کوئی حنبلی نظر آئے گا، کوئی شافعی نظر آئے گا، اور کبھی کوئی حنفی نظر آئے گا۔ بنیاد تو ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 100 سے زائد
فقہا نے دین کا کام کیا. دنیا ان چاروں کو جانتی ہے. اس کا حسن پتہ ہے کیا ہے؟ حسن یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو خیرات لی ہے وہ بھی در علی سے لی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ. میں امام جعفر پاک کا بیان کر چکا ہوں کہ حضرت شیر خدا کے بیٹے امام جعفر پاک کے شاگرد کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے. پھر حضرت امام مالک نے 7 سال تک حضرت امام پاک کے قدموں میں بیٹھ کے علم حاصل کیا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کو اور امام مالک کو پتا تھا کہ علم کی خیرات اگر ہم لینا چاہتے ہیں تو اہل بیت کے دروازے پہ جھکنا پڑے گا. اس دروازے کی خیرات لیں گے تو دنیا ہماری پہچان کرے گی. اور امام احمد بن حنبل پھر آپ شاگرد امام شافعی کے، اور امام شافعی جو ہیں 3 واسطوں سے ڈائریکٹ شاگرد امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کے. تو یہ چاروں ائمہ کرام جب انہوں نے خود کو جھکا لیا اہل بیت کے در پر، اللہ تعالیٰ نے انہیں وقت کا امام بنا دیا ہے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری وصال مبارک کے بعد صحابہ کہتے ہیں پہلے تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بک سے آپ بتاتے تھے، علامات بتاتے تھے، ہم پہچان کر لیتے تھے یہ بندہ اس کیلیبر کا ہے. کہتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب ہمیں پہچان کرنی ہوتی ہم حضرت علی المرتضیٰ کے ذکر سے منافق کا پہچان کر لیا کرتے تھے. منافق کی تو 3 نشانیاں ہیں، وہ جو پہلی دوسری کتاب میں پڑھ کے آئے، لیکن احادیث کا ذخیرہ تو بہت بڑا ہے. صحابہ کہتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغضهم علیہ. جب بھی کبھی ہم منافق کی پہچان کی ضرورت پڑتی ہم ذکر علی چھیڑ دیا کرتے تھے. ہمیں چہروں سے پتا چل جایا کرتا تھا یہ مومن بیٹھا ہے اور یہ منافق بیٹھا ہے. چونکہ ذکر علی جب ہوتا ہے چہرے کھل اٹھتے ہیں، پتا چلتا ہے یہ مومن ہے. اور جب منافق کے سامنے ذکر علی ہو اس کے چہرے پر اثرات عجیب سے ہوتے ہیں، بندے کو پتا چل جاتا ہے کہ حضرت صاحب کے دل میں علی پاک کا بغض بھرا ہوا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کبھی میرے علی سے پیار کر ہی نہیں سکتا. کئی لوگوں کو تو نصیب ہی نہیں ہوتا نا، وہ تو زندگیاں گزار دیتے ہیں سیرت بیان کرنے پر، حضرت علی پاک کا ذکر کرتے ہی نہیں. اور میرے سامنے کئی ایسے بزرگ بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی آدھی زندگیاں مساجد میں گزاری ہیں. میں ان سے ابھی جواب تو نہیں لینا چاہتا، لیکن ان سے ایک سوال ہے کہ کیا کبھی سنا ہے بڑے صحابہ کرتے ہم نوکر ہیں صحابہ کے، ہم غلام ہیں صحابہ کے، کب انہوں نے حضرت شیر خدا کا ذکر کیا ہے؟ انہیں یہ ذکر چبھتا ہے. اور حدیث مبارکہ کے نزدیک چونکہ حضور نے فرمایا کہ منافق میرے علی کا ذکر کر ہی نہیں سکتا، یہ ذکر نصیب ہی مومنوں کو ہوا کرتا ہے. اور آپ بختوں والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحابہ کرام کے ذکر سے بھی نوازا ہے اور اہل بیت اطہار کے ذکر سے بھی نوازا ہے. دیکھیں پورا سال آپ صحابہ کرام کی شان بیان کریں، بندہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا. آپ ذکر علی 1 سے 2 جمعے پڑھائیں، آپ سنیں، بندہ کہ پتہ نہیں کچھ شیعہ تو نہیں ہو گئے، مسلک تو نہیں بدلا، مائل و شیعہ لگتے ہیں. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا ذکر ہو، حضور کے ویر کا ذکر ہو، اور جنتی جوانوں کے سردار کے ابا کا ذکر ہو، اور میری اور آپ کی اماں، ان کی ملکہ خاتون جنت، ان کے سرتاج حضرت شیر خدا کا ذکر ہو تو بندہ مسلک سے ہٹتا نہیں ہے، وہ کامل مومن بن جایا کرتا ہے. اللہ مناقب الخوارزمی، امام خوارزمی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، تابعی گزرے ہیں حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں ایک دن میری چاہت ہوئی کہ میں دیکھوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے تفقہ فی العلم
فقہ کا جو علم ہے یہ کس کے پاس ہے؟ کہتے ہیں میں نے اسٹڈی شروع کی، مشاہدہ کیا، تو میرے سامنے جید صحابہ کرام میں سے 6 نام سامنے آئے۔ ویسے تو بہت زیادہ تھے، لیکن چونکہ وہ کہہ رہے تھے میں ان میں سے چننا چاہتا تھا کہ سب سے زیادہ فقہ کا علم کس کے پاس ہے، تو میں نے جب دیکھا تو 6 نام میرے سامنے آئے۔ پہلا نام حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا، دوسرا نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا، تیسرا نام حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا، چوتھا نام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا، پانچواں نام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا، چھٹے نام پر کہتے ہیں میرے ذہن میں آیا حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بھی فقہ کا علم رکھتے ہیں، بھی نہیں 6 بندوں میں۔ لیکن سنیں، حضرت مسروق کہتے ہیں میں نے ان 6 میں پھر اور زیادہ الفاظ ہیں روایت کے کہ میں نے سونگا کہ ان 6 میں کون زیادہ فقہ کا علم رکھتا ہے، تو میرے ذہن میں صرف 2 نام بچے، ایک حضرت عبداللہ بن مسعود کا نام بچا، ایک حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا نام بچا۔ کہتے ہیں میں نے پھر سونگا کہ اور زیادہ اسے دیکھوں، اور زیادہ مشاہدہ کروں، تو پھر مجھے پتا چلا کہ اس وقت صحابہ کرام کو بھی کبھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ کس در پہ جایا کرتے، تو حضرت مسروق تابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ در کوئی اور نہیں تھا لوگوں، وہ در شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا در۔ جو کہ روایت میں آتا ہے جیسے چڑیا اپنی چونچ سے بچے کے منہ میں خوراک ڈالتی ہے، جیسے چڑیا اپنی چونچ سے اپنے بچے کو دانا کھلاتی ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح حضرت شیر خدا کو علم کی خیرات سے نوازا ہے۔ تو خیرات جب رسول اللہ سے لی ہو تو پھر دنیا کو ماننا پڑے گا کہ حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس بہت بڑے عالم۔ آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضور نے فرمایا یہ امت کا سب سے بڑا عالم ہے، آپ مفسر قرآن تھے، تفسیر ابن عباس آپ نے نام سنا ہوگا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال پاک پر حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر ہے 13 سال، تو اگر وصال سے پہلے فرمایا ہو سال پہلے تو 12 سال کے ہوئے ہوں گے، 2 سال پہلے فرمایا ہو تو 11 سال کے ہوں گے، یا وصال پر ہی حضور نے اگر فرمایا ہو کہ عبداللہ ابن عباس امت کا سب سے بڑا عالم ہے تو 13 سال بنتے ہیں، 13 سال کا بندہ امت کا سب سے بڑا عالم ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس سے پوچھا آپ امت کے بہت بڑے عالم ہیں، ورنہ جید صحابہ بھی تھے، حضور نے علم کی بات کی، تو عبداللہ ابن عباس آپ کو بھی تو کبھی کسی مسئلے میں پریشانی ہو جاتی ہوگی، آپ کس سے جا کر رجوع کرتے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں مجھے جب بھی پریشانی ہوتی میرے استاد کا نام علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہے، بڑے عالم کے استاد کا نام علی پاک ہے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہے، آپ تو اکثر کہا کرتے تھے یا اللہ اس وقت سے پناہ مانگتا ہوں جب کوئی فیصلہ آ جائے اور میرے پاس علی موجود نہ ہو۔ اور حضرت فاروق اعظم بالکل مطاف میں کھڑے تھے، طواف کر رہے تھے، ایک نیا ایک عربی آیا مسلمان ہوا، اس نے پوچھا حضرت طواف کہاں سے شروع کروں؟ مطلب آج بھی اگر کوئی بندہ جائے نا اسے ضرورت نہیں ہے یہ پوچھنے کی، سبز لائٹ لگی ہوئی ہوتی ہے وہاں پر، بتایا جاتا ہے وہ سبز جو لائٹ ہے یہاں سے شروع کرو، پھر 1 چکر پورا ہوگا، 7 چکر اس طرح ہوں گے، تو نشاندہی کی ہوئی ہے۔ تو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کو نہیں پتا تھا کہ طواف کہاں سے شروع کرنا ہے، پتا تھا، لیکن دنیا والوں کو ادب سکھانا چاہتے تھے۔ آپ نے اس عربی سے فرمایا وہ سامنے تجھے نظر آ رہا ہے علی بیٹھا ہوا ہے، علی سے جا کے پوچھ، بس جس طرح علی تجھے بتائے گا ویسے ہی تو طواف شروع کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد یہی امت کے سب سے بڑے امام حضرت عبداللہ ابن عباس، آپ کے حوالے سے الاستیاب میں ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت بیان کی ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم مبارک کے 10 حصے تھے اور ان میں سے 9 حصے حضرت شیر خدا کو عطا کر دیے، ایک حصہ امت کو تقسیم کیا، 9 حصے حضرت شیر خدا کو۔ اچھا جی، کتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے کہ حضرت شیر خدا احد کے میدان کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ مجھے اتنے زخم آئے نا کہ میں بار بار لڑائی کرتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے میں گرنے لگتا تھا۔ جو ہی میں گرتا تھا ایک بندہ آتا، میرا ہاتھ پکڑ کر واپس کھڑا کر دیتا اور پھر میں دوبارہ لڑائی شروع کر دیتا۔ میں زخمی ہو گیا تھا، زخموں سے چور تھا، لیکن جب جب کبھی گرنے لگتا تب تب کوئی بندہ میرے بازو سے پکڑ کر کھڑا کر دیتا، نام تیرا علی ہے، گر رہا ہے، ہم تجھے گرنے نہیں دیں گے۔ کہتے جب جنگ ختم ہو گئی نا، میں حضور کی بارگاہ میں چلا گیا، یا رسول اللہ جنگ کے میدان میں کتنی دفعہ گرنے لگا تھا، کسی نے بازو پکڑ کے اٹھایا، حضور نے فرمایا علی جب تو لڑ رہا تھا تیری بازو سے پکڑنے والا کوئی اور نہیں، سید الملائکہ جبریل امی تجھے آ کر مدد کر رہا تھا۔ اور اس کی دلیل دے رہا ہوں، فرشتے حضرت علی پاک کے ارد گرد رہا کرتے تھے۔ امام حسن پاک نے وصال مبارک پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، آپ کا خطبہ تھا، امام حسن پاک تھا، لوگوں آج دنیا سے وہ چلا گیا ہے کہ جو چلتا تھا دائیں جبریل امی ہوا کرتے تھے اور بائیں میکائیل ہوا کرتے تھے۔ اور نہ جب اب بھی مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث مبارکہ کا کہ حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو جب ہجرت کی رات بستر پہ حضور نے سلایا، تلواروں کے سائے میں حضرت شیر خدا سو گئے، تو حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل کا بھی بڑا پیار ہے آپس میں۔ یہ ان سے بھی پوچھا گیا تھا کہ تمہارا آپس میں بہت زیادہ پیار ہے، تمہیں بڑی عمریں عطا کی ہیں، اگر تم میں سے کوئی یہ پوچھا جائے کہ جبریل اپنی عمر میکائیل کو دے گا یا میکائیل اپنی عمر جبریل کو دے گا تو کیا کرو؟ کہتے ہم نہیں دیتے، پیار بہت زیادہ ہے۔ فرمایا تم نہیں نہ دیتے، وہ جاؤ دیکھو محمد کے بستر پر علی سو رہا ہے، ہجرت کر کے حضور تشریف لے گئے ہیں، علی ان کے بستر پر سو رہا ہے، پتہ ہے تلواروں کے سائے میں سو رہا ہوں۔ لیکن حضرت شیر خدا کہتے ہیں مجھے سکون کی نیند اسی رات آئی تھی جب حضور نے فرمایا تھا کچھ نہیں ہوگا، صبح ایمانتے تو سب کو واپس کرے گا۔ تو جب جبریل امی اس بستر کے پاس آئے تھے نا، دائیں حضرت، یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ، دائیں حضرت جبریل امی اور سر کی طرف حضرت جبرائیل، پاؤں کی طرف حضرت میکائیل کھڑے تھے، اور حضرت جبرائیل دیکھ کر کہہ رہے تھے واہ کمال بندہ ہے۔ یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، حدیث میں ہے واہ واہ کے الفاظ ہیں، حضرت جبرائیل امی حضرت شیر خدا کو دیکھ رہے، کہتے کمال بندہ ہے، یعنی ہم تو عمر دینے سے رہے، یہ ایسا ویر ہے سید عالم کا کہ جو اپنی جان کی فکر کیے بغیر حضور کے بستر پر آرام کر رہا ہے، اور کتنی پیاری نیند سو رہا ہے، اسے فکر ہی نہیں ہے، باہر کافر کھڑے ہیں۔ آخری حدیث مبارکہ، ویسے تو بہت زیادہ احادیث موجود ہیں، لیکن ایک آخری حدیث مبارکہ سناتا ہوں کہ صحابہ کرام کے آپس میں ان کے تعلقات دیکھیے گا۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں ایک رات مجھے خواب آیا، میں نے اس خواب میں دیکھا کہ ہم نے نماز فجر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ادا کی، خواب دیکھا۔ اچانک کسی نے آ کر کھجوروں کا ٹوکرا پیش کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا، حضرت علی کو بلا کر ایک کھجور اس طرح دی، اور حضرت شیر خدا کہتے میں نے وہ کھجور کھائی، باقی حضور نے تقسیم فرما دی۔ کہتے پھر میں بیدار ہوا نیند سے، تو یہ تو خواب تھا، کہتے میں مسجد نبی شریف میں چلا گیا، خواب دیکھا ہوا تھا، نماز فجر ہوئی، مصلی پر حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کروا رہے، اسی طرح سلام پھیرا حضرت عمر بن خطاب نے،
ایک شخص نے آ کر کھجوروں کا ٹوکرا پیش کیا. حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے، حضرت عمر بن خطاب نے اس ٹوکرے میں سے ایک کھجور نکالی اور حضرت شیر خدا کے منہ میں ڈال دی. حضرت علی کہتے ہیں میں نے کھجور کھائی. کھجور کھا لینے کے بعد میں نے کہا عمر ایک اور کھجور نہیں دیتے مجھے، ایک اور دے دیں. دوستی یاری میں محبت کا اظہار کیا، ایک اور کھجور دے دیں. تو حضرت عمر کہتے ہیں علی آپ نے خواب میں نہیں دیکھا، اگر حضور آپ کو دوسری کھجور دیتے تو میں بھی دوسری کھجور دے دیتا آپ. صحابہ کرام اور اہل بیت کے خواب بھی سانجے ہوا کرتے تھے. صحابہ کرام اور اہل بیت کے خواب بھی سانجے ہوا کرتے. یہ فرق تو ان مولویوں نے ڈال دیا آ کر. یعنی جو خواب حضرت شیر خدا نے دیکھا وہی خواب حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا. پتا چلا جب خواب میں بارگاہ مصطفیٰ میں حضرت شیر خدا کی حاضری ہو رہی ہوتی تھی، وہاں پر ابو بکر بھی موجود ہوتے تھے، عمر بن خطاب بھی موجود ہوا کرتے تھے. اس لیے صرف اور صرف محبت والوں کو سنا جائے، صرف اور صرف ایسے لوگوں کو سنا جائے جن کے دل میں اہل بیت کی محبت بھی ہے اور صحابہ کرام کی محبت بھی ہے. اور یہی اہل سنت کا طرز بھی ہے، یہی عقیدہ اہل سنت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ و اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا